أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. صدق الله العلي العظيم. صلوات علی محمد. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، سورۃ الحشر کی مختصر سی آیت میں نے اس وقت کی گفتگو کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی. آیت کے الفاظ مختصر ہیں مگر پیغام بہت ہی اہم ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ بہت ہی قابل توجہ ہے. اور اگر قرآن کریم کا یہ پیغام ہمیں ہر وقت یاد رہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی منقلب ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے، شب و روز تبدیل ہو جائیں، ترجیحات کچھ اور ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے ہی انسان بن جائیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جب انہوں نے اللہ کو بھلایا، وہ اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا. انہوں نے اللہ کو بھلایا، وہ اللہ کو بھول بیٹھے. اللہ کو نہیں بھول بیٹھے بلکہ خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے. یعنی یہ دعوت دی جا رہی ہے غور و فکر کی کہ اے انسانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو کبھی فراموش نہ کرنا اور یاد رکھنا کہ تم اس دنیا میں بغیر سبب اور بغیر مقصد کے بھیجے نہیں گئے. کائنات میں نظر دوڑاتے چلے جاؤ، ذرے سے لے کر آفتاب تک، قطرے سے لے کر دریا تک، پتنگے سے لے کر جبرائیل تک، جو ساری مخلوقات کا خالق ہے وہی تمہارا خالق ہے. جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا مالک ہے. جو تمہارا مالک ہے وہی رازق ہے. جو رازق ہے وہی قادر ہے. صرف مالک نہیں ہے، مالک الملوک ہے. صرف قادر نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے. سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. لہٰذا اے بندگان خدا، اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے
اپنے رب کو فراموش نہ کرنا، اپنے اللہ سے غافل نہ ہونا، اپنی مقصد خلقت کو بھول نہ جانا، اپنی آخرت کو فراموش نہ کر دینا، اپنی زندگی کو بے مقصد نہ سمجھ لینا، اپنی زندگی کو یوں ہی تفریح اور سیر کی نظر کر کے گزر نہ جانا، ورنہ تم انتہائی خسارے میں رہو گے، ناکامی میں رہو گے، گھاٹے کا سودا ہوگا جو تم نے کیا ہوگا۔ اس لیے کہ ایک مقصد دے کے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو اگر محفوظ کرو گے، اس مقصد کی حفاظت کرو گے تو تم بھی کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک بہت بڑا انسان، بہت عالیشان گاڑی، اس کی گاڑی پر ایک بڑا سا اسکریچ پڑا ہوا تھا، تو بہت سے دوست چاہنے والے اس سے بار بار سوال کرتے تھے کہ بھائی یہ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ تو اگر ذرا سی خراش آ جاتی تھی تو گاڑی بدل دیا کرتے تھے، اب یہ اس گاڑی کے اوپر اتنا بڑا ڈینٹ، اتنا بڑا اسکریچ ہے جو پڑا ہوا ہے، اس کو بدلتے کیوں نہیں ہے؟ بھائی گاڑی بدل لیجئے، مرمت کرا لیجئے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ ایک جواب دیتا تھا، اور یہ کچھ دن سے اس کی زندگی میں یہ بات آئی تھی، ایک تبدیلی آئی تھی۔ وہ ایک جواب دیتا تھا جو بھی اس سے پوچھتا کہ بھائی زندگی میں اتنا تیز نہ دوڑو کہ روکنے کے لیے پتھر مارنا پڑے۔ اب جو کوئی پوچھے وہ یہ جواب دے، اتنا بڑا آدمی کون اس سے آگے ہمت کرے پوچھنے کی۔ ایک دن ایک بے تکلف دوست نے اس سے یہ سوال کر لیا کہ بھائی یہ گاڑی کے اوپر ڈینٹ پڑا ہوا ہے، بڑا برا لگ رہا ہے، تم سے جو کوئی پوچھتا ہے تم کہتے ہو اتنا تیز نہ دوڑو کہ روکنے کے لیے پتھر مارنا پڑے، یہ کیا فلسفہ ہے؟ کیسی فلسفیانہ باتیں کرتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر کیوں اس کی مرمت نہیں کراتے؟ اس نے کہا بھائی کوئی اور پوچھتا تو میں نہ بتاتا، مگر تم میرے دوست ہو بچپن کے، لہذا تم سن لو۔ کہا بات یہ ہے کہ ایک دن سڑک کے اوپر تیزی سے گاڑی دوڑاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، میں کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ اپنا پڑھ رہا تھا، مصروف زندگی، کبھی موبائل، کبھی ایک وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے بالکل، لہذا گاڑی میں بھی مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ کہا اچانک گاڑی پہ ایک پتھر آ کے لگا، وہ اتنا تیز پتھر تھا کہ فوراً ڈرائیور نے سائیڈ میں کر کے گاڑی روکی۔ کہا وہ بھی اترا، میں بھی دیکھنے کے لیے اترا، تو اب جو پتھر مارنے والا ہے اس کو بھاگ جانا چاہیے، مگر ہم نے کیا دیکھا، ایک 12-13 سال 14 سال کا لڑکا ہوگا کہ جس نے پتھر مارا، وہ پتھر مارنے کے بعد وہ وہیں پہ کھڑا ہوا تھا۔ کہا اب غصے میں ہم اس کی طرف بڑھے تو اس نے پہلے ہی کہا بھائی مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت دیر سے یہاں سڑک پہ کھڑا ہوا ہوں اور تیز رفتار سے جاتی ہوئی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر کوئی میرے اشارے پہ رکتا نہیں، میری سمجھ میں کوئی اور بات گاڑی روکنے کی نہیں آئی، تو میں نے یہی سمجھا کہ پتھر ماروں گا تو شاید گاڑی رک جائے گی۔ بات یہ ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس کا میں خدمت گزار ہوں، اس کو میں ویل چیئر پہ لے کے روز سیر کرانے لاتا ہوں۔ کہ آج اتفاق سے میں یہاں سے گزر رہا تھا، وہ ویل چیئر الٹ گئی، وہ گر گیا، اس گڑھے کے اندر وہ گرا پڑا ہے، اور میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو واپس اٹھا کر چیئر پہ سوار کر سکوں، بیمار آدمی ہے، لہٰذا مدد کی ضرورت تھی، سہارے کی ضرورت تھی، کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً میں نے پتھر مارا۔ اب جو یہ بات سنی تو تھوڑا سا غصہ ختم ہوا، کہ کہاں ہے تمہارے مالک؟ یہ لوگ گئے، اب جا کے اس کو گڑھے سے نکالا، بیچارہ زخمی ہو گیا تھا، کچھ مرہم لگایا، بٹھایا، اس کے بعد اس سے کہا کہ بھائی یہ آپ کے بچے نے پتھر مارا۔ اس نے کہا دیکھیے اس کا قصور نہیں ہے، اس کی سمجھ میں جو بات آیا، چھوٹا سا بچہ ہے تو اس نے وہ کیا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں اس گاڑی کی آپ کی مرمت کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ مرمت چھوڑیے، چلیے جانے دیجئے، آپ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ بس یہی آپ کا دیکھنے والا ہے، آپ غریب آدمی ہیں، چلیے ہم آپ کو کسی اسپتال میں پہنچا دیں۔ تو اس نے کہا بھائی میں غریب نہیں ہوں، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، میں آپ کی صرف گاڑی کی مرمت نہیں کرا سکتا، بلکہ اگر آپ کہیں تو اس کے بدلے آپ کو نئی گاڑی دے سکتا ہوں، اس لیے کہ عالی شان محل ہے، بہت بڑا بزنس ہے، ایسی دسیوں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کہ مگر معاملہ یہ ہے کہ پوری زندگی گزر گئی بزنس میں، پوری زندگی گزر گئی تجارت میں، سارا وقت دیا تجارت کو، خیال ہی نہیں آیا کہ کبھی بچوں کی خبر لوں، معاشرے کی خبر لوں، پڑوسیوں کی خبر لوں، پوری زندگی یوں ہی گزر گئی، اور اب جب زندگی
اس مرحلے پر لے آئی کہ میں کمزور ہو گیا، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے خدمت کی ضرورت ہے۔ تو اب بچے پردیس چلے گئے، بزنس اتنا پھیلا ہوا ہے کہ مینیجرز ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں، مجھے اس کا حساب بھی پتہ نہیں، مگر اتنا امیر ہو کے میں اتنا غریب ہوں کہ آج کوئی نہیں جو میری خبر لے، کوئی نہیں جو مجھے سہارا دے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ بات سن کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ پتھر اللہ نے اس بچے سے مروایا ہے تاکہ میں اپنا مستقبل دیکھ لوں کہ آنے والے دنوں میں میرا یہ حال ہونے والا ہے، اور یہ پتھر یوں ہی نہیں لوگا، اللہ نے مجھے روکا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اتنا تیز نہ دوڑو کہ روکنے کے لیے پتھر مارنا پڑے۔ کہ یہ میری زندگی کا انقلاب ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، لہٰذا یہ ڈینٹ، یہ اسکریچ میں اسے کبھی ٹھیک نہیں کراؤں گا۔ اب میری زندگی کا معیار بدل چکا ہے، اب میں سمجھ چکا ہوں کیا کروں گا اتنی دولت جمع کر کے، کیا کروں گا اتنا سرمایہ جمع کر کے، لہٰذا اب اسپتال بنوا رہا ہوں، یتیموں کی خبر لے رہا ہوں، غریبوں کی خبر گیری کر رہا ہوں، دولت میرے پاس بہت ہے، مگر میری زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ اس بچے کے اس پتھر کی وجہ سے آئی۔ اگر میں نے یہ بات آپ تک پہنچا دی ہو تو آپ کے ذریعے سے، اور خدا سلامت رکھے ان میڈیا والوں کے ذریعے، چینل والوں کے ذریعے سے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، میں ہر ایک سننے والے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنا محاسبہ کیجئے، غور و فکر کیجئے، تنہائی میں ذرا سوچئے، ذرا رکیے، ذرا ٹھہریے، ذرا جائزہ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ روکنے کے لیے فرشتوں کو عذاب کا پتھر مارنا پڑے تب چلتی ہوئی زندگی روکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ تو زندگی گزر رہی ہے اسی تیز رفتاری کے ساتھ، زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس زمانے کے ساتھ ہم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو سب کی ترجیحات ہیں وہی ہماری ترجیحات ہیں، جو سب کو پسند ہے وہی ہمیں بھی پسند ہے، جو سب کی چاہت ہے وہی ہماری چاہت بھی ہے۔ اس لیے کہ اس رش میں، اس بڑھتی ہوئی زندگی میں، اس گہما گہمی میں، اس بازار میں دنیا کے بڑھتے ہوئے ہم میں سے اکثریت یہ بھول چکی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم یہ فراموش کر چکے ہیں کہ جیسے سب ہیں ہم ویسے نہیں ہیں، وہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو متوجہ کروں گا، اس پہ غور کیجئے گا، میری بات پہ اب توجہ کیجئے، رات میں لیٹ کر سوچئے گا، تنہائی میں غور کیجئے گا، وہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ ایک بنیادی فرق بتا دوں آپ کو کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی فرق یہ ہے، اس وقت کوئی بازاروں کی رونق دیکھ رہا ہے، کوئی دریا کی موجیں دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی زندگی میں کسی اور طرح مصروف ہے، مگر یہ بھائی بہن یہ سب مل کے مومنین و مومنات اس فرش مجلس پر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ خاص لوگ ہیں جنہیں وہاں سے اٹھا کے اللہ نے یہاں پہنچا دیا۔ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، عام نہیں ہے، عام نہیں، لہذا اگر ہم عام نہیں ہیں، پہلا مرحلہ معرفت الہی کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ خدا شناسی کا پہلا مرحلہ خود شناسی ہے کہ انسان خود کو پہچانے، اسے یاد رہے، وہ غور کرتا رہے، میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میں کس طرح پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بنیادی فرق ان میں اور آپ میں کیا ہے؟ ایک بنیادی فرق یہ ہے وہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ وہ سب دعائے فاطمہ نہیں ہے، ہم دعائے فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لہذا اپنے مقصد کو فراموش نہ ہونے دیں، اس لیے کہ جو خدا کو بھول گیا وہ خود کو بھول گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ حالت کیا ہے قوم کی؟ حالت کیا ہے؟
لیکن اکثریت کی، سب اس پہ غور کریں، سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالت کیا ہے؟ رمضان میں ہم سب سے بڑے دیندار، ادھر رمضان آیا ادھر ہم جبرائیل کے بھائی، ادھر عید آئی ہم ابلیس کے بھائی، کھیل کا میدان ہو تو ہم سے بڑا ماہر کھیل کا کوئی نہیں۔ ارے وہ ٹیم نے ایسا کیوں کیا، اس نے یہ غلطی نہ کی ہوتی، وہ ایسے جیت جاتی، اس نے یہ کیا، وہ کھلاڑی ایسا لگ رہا ہے ساری دنیا کی جتنی بڑی ٹیمیں ہیں ان کو ہم نے ہی ٹریننگ دی ہے، ہم ہی ان کے کوچ ہیں، سب سے بڑے ماہر۔ الیکشن کا موقع آ جائے، سب سے بڑے ماہر سیاست کا فلاں پارٹی اس مرتبہ وہاں جا رہی ہے، وہ ایسا ہو رہی ہے، سب سے بڑے ماہر۔ قانون کا کوئی مسئلہ ہو، سب سے بڑے ماہر قانون۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہی ہماری کیوں؟ اس لیے کہ مقصد کو فراموش کر کے صرف غازی گفتار بنے ہوئے ہیں۔ یہ 2 تولے کی زبان ہے جو چل رہی ہے، عملی زندگی سے دور ہو چکے، وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ملا ہوا ہے، یہ وقت کسی طرح گزارا نہیں جا رہا، لہذا کبھی ماہر جنگ بنے ہوئے ہیں، کبھی ماہر سیاست بنے ہوئے ہیں، کبھی ماہر قانون بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ بیٹھ کے بڑی مہارت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، گویا سب سے زیادہ علم ہمیں کو ہے، سب سے زیادہ صلاحیت ہمارے پاس ہے۔ کوئی فن کا میدان ہو، ہم سے بڑا ماہر فن کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اب جملہ توجہ کی جگہ جملے پہ، اگر کوئی طبیب مل جائے، ڈاکٹر مل جائے تو ہم سے بڑا مریض کوئی نہیں، اگر کوئی مریض مل جائے تو ہم سے بڑا طبیب کوئی نہیں۔ اگر رسوم و رواج کا موقع ہو اور رسوم و رواج پہ خرچ کرنے کی بات ہو تو ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں، اگر غریبوں کی سرپرستی کرنی ہو تو ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں۔ یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بہک رہے ہیں، نہ مقصد سامنے، بس زبان چل رہی ہے، غازی گفتار بنے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اے قوم کے جوان تو جس غفلت میں ہے، دیکھیں کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ تو طوفان کی زد پہ آ جائے، زلزلے کی زد پہ آ جائے، آندھیوں کی زد پہ آ جائے، تو یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال بد دعا دے رہے ہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کیوں کسی طوفان سے آشنا کر دے؟ اس لیے کہ دریا ابھی سکون میں ہے، دریا کی موج میں کوئی ہلکی سی لہر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تیری زندگی ہے پرسکون، اور جب انسان کو سکون مل جائے تو سکون کے بعد مزید سکون کی تلاش کرتا ہے۔ ذرا سے جسم کو، ایک تو سکون کو جانتا ہی نہیں کہ سکون کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہر انسان سکون کی تلاش میں بے سکونی کا شکار ہے۔ کہنے لگے بھائی ایک مرتبہ دولت حاصل ہو جائے پھر زندگی سکون سے گزرے گی، تو پھر ہر دولت مند کو پرسکون ہونا چاہیے۔ کہا ایک مرتبہ طاقت مل جائے پھر زندگی میں سکون آ جائے گا، تو ہر طاقتور کو پرسکون ہونا چاہیے، ہے ایسا یا نہیں؟ کہ ایک مرتبہ مولانا میری شادی ہو جائے پھر دیکھیے میری زندگی میں سکون آ جائے گا، تو ہر شادی شدہ کو سکون والا ہونا چاہیے، ہے ایسا؟ تو سکون کی تلاش میں پریشانی جانتے کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ ہے راحت، آرام، اور جس چیز کو تلاش کر رہا ہے وہ ہے سکون۔ سکون کو وہاں تلاش کر رہا ہے جہاں یہ پایا ہی نہیں جاتا۔ ارباب فہم و دانش موجود ہیں، کاش کہ میری بات پہنچ جائے۔ دیکھیے آرام کی تلاش میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سکون چاہتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ آرام کی تلاش میں بڑھ کے سکون ڈھونڈنا ایسا ہی ہے جیسے چوٹ لگی ہو گھٹنے پر، مرہم لگا رہا ہو پیشانی پر، تو آرام کہاں سے آئے گا؟ آرام کہاں سے آئے گا؟ بھائی آرام الگ چیز کا نام ہے، سکون الگ چیز کا نام ہے۔ آرام ملتا ہے جسم کو، سکون ملتا ہے روح کو۔ ارے صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد۔ اب مجھے معلوم ہے کہ آپ کی یہ خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہے،
لیکن اس غور و فکر کی خاموشی میں اگر درود کی صلوات بلند ہو جائے تو عبادت میں مزید عبادت کا مزہ آ جائے. آپ نے غور کیا؟ دیکھیں میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. سکون کب ملتا ہے؟ مثال سے گرمی، شدید گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ، رکشہ میں بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، گھر کے دروازے پہ پہنچے، پسینہ پسینہ آپ بھی ہیں، اور رکشہ والے کے بیچارے کے سر سے لے کر ایڑی تک پسینے میں شراب ہو رہا ہے. اس کو اس کا ہدیہ دیا، اس کا کرایہ دیا، اس کے بعد کہا ذرا رکیے. گھر میں آواز دی بیٹا ذرا فریج سے ٹھنڈا پانی لے کے آؤ. ٹھنڈا پانی وہ لے کے آیا، کہ گرمی میں آپ کا پسینہ بہت بہہ گیا ہے، لیجئے پانی پی لیجئے. پانی وہ پی رہا ہے، تراوٹ آپ کے سینے میں آ رہی ہے. پانی وہ پی رہا ہے، تراوٹ آپ کے سینے میں آ رہی ہے. یہ ہے سکون، یہ ہے سکون. عزیزوں سکون جمع کرنے کا نام نہیں ہے، سکون دوسرے کو سکون دینے کا نام ہے. آج کے بات کو پہنچا سکتا. سکون جمع کر نہیں، میں جملہ کہوں قرآن کی روشنی میں، سکون جمع کرنے کا نام نہیں ہے، جمع کرنے والے کی فضیلت نہیں ہے. اسلام نے کمانے کا حکم دیا، کماؤ، پوری طاقت پوری توانائی سے اس دنیا کو حاصل کرو، کماؤ، مگر کمانے کے بعد اس کو جمع کر کے نہ رکھنا. اس پہ کبیر کا خزانہ جمع کر کے اس کے اوپر ناگ مت بٹھا دینا، سانپ مت بٹھا دینا، بلکہ اپنی طاقت سے کماؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا چلا جائے. یاد رکھیے، اسی لیے قرآن کریم نے جمع کرنے والوں کی تعریف نہیں کی، اللہ کی راہ میں لٹانے والوں کے لیے پورا سورہ دہر نازل ہو گیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو کہا سکون کی تلاش میں بات کہاں سے چلی، دیکھیں کہاں تک آ گئی. میں عرض کیا کر رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا تو دوسرے انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ تصور عبادت جو تم لیے بیٹھے ہو کہ میں اللہ کو راضی کروں گا اپنے سجدوں سے، اپنی عبادتوں سے، اپنی تسبیح و تحلیل سے، اور بس مفہوم عبادت تم نے یہی سمجھ لیا کہ عبادت کا مطلب ہے. عبادت کا مطلب کیا؟ کہ عبادت کا مطلب مسجد، مصلی، محراب، تسبیح، تلاوت، بس یہیں تک محدود کر دیا عبادت کو. یہ بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے جو کھایا ہے. دیکھیں دو چیزوں سے ہم نے دھوکہ کھایا، ایک لفظ عبادت، ایک لفظ ترقی. مجھے معلوم ہے کہ ان اجتماعات میں، ان سالانہ مجالس میں ایسے موضوعات پہ گفتگو ہوتی نہیں ہے، مگر میں تو گفتگو ہی ایسے کرتا ہوں. مجھے تو پیغام پہنچانا ہے، مجھے تو بات پہنچانی. دیکھیں میں ایک بات آپ سے پوچھوں، ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. آپ نے کبھی کسی جلتے ہوئے آدمی کو دیکھا ہے؟ آگ لگی ہوئی ہو، آدمی جل رہا ہو، خدا نخواستہ. لیکن سوشل میڈیا کی مہربانی کہ ایسے مناظر آپ میں سے ہر ایک نے دیکھے ہوں گے. جب انسان کے آگ لگی ہو، جلا ہوا ہو، تو وہ دوڑتا ہے، بھاگ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. لیکن پھر کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے وہ ایک جگہ بیٹھ گیا. آگ اب بھی لگی ہے، شعلے اب بھی بلند ہیں، لیکن اب وہ نہ چیخ رہا ہے، نہ پکار رہا ہے، نہ آواز دے رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ جلنا بند ہو گیا؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جلنے کا احساس ہوتا ہے جلد میں، کھال میں. جب تک اس کی کھال جل رہی تھی، تکلیف کا احساس تھا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ گڑ گڑا رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا. لیکن جب کھال جل چکی تو تکلیف تو اب بھی ہے، مگر تکلیف کا احساس ختم ہو گیا. اب گوشت جل رہا ہے، ہڈیاں جل رہی ہیں، مگر تکلیف کا احساس نہیں ہے، تو خاموش بیٹھا ہوا ہے. مجھے معاف کیجئے گا، 1400 سال کی تاریخ میں اس قوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ کب سے بے حیائی اور بے غیرتی کے شعلوں پہ یہ جل رہی ہے. جلتے جلتے
کھال تو کب کی جل چکی، شعلے اب بھی بلند ہیں، ہڈیاں اب بھی جل رہی ہیں، مگر تکلیف کا احساس نہیں ہے تو اپنی ہی قبر پہ بیٹھی ہوئی قہقہا لگا رہی ہے، اپنی ہی بربادی دیکھ کر احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کو کہا اقبال نے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اے نوجوان، اے قوم کی نئی نسل، اے قوم کے باشعور انسان، تیرا شعور کہاں چلا گیا؟ جب تجھے راحت ملی تو راحت مزید راحت چاہتی ہے۔ بدن کو آرام دے کے دیکھیے ذرا، پھر یہ مزید آرام چاہے گا۔ کہ بہت دھوپ ہے، کہ ایک چادر کا شامیانہ مل جاتا، شامیانہ مل گیا، کہ ٹین کا ایک شیڈ ہوتا وہ مل گیا، کہ ایک پکا مکان ہوتا وہ مل گیا، کہ ایک عالیشان کوٹھی ہوتی وہ مل گئی، کہ یہ سامنے گلی سے جو یہ گزرتے ہیں ریڑھی والے سبزی والے، ان کی آواز نیند میں خلل ڈالتی ہے۔ مکان ایسا ہوتا کہ آگے سے میں اس کو کم سے کم 100 گز 100 میٹر پیچھے ہٹ کے بناتا، آگے پارک ہوتا تاکہ ان کی آواز نہ آئے، وہ مل گیا۔ انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ٹرین میں کھڑا ہوا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، دوسرے پیر ٹکانے کی جگہ مل جائے وہ مل گئی، اتنی سی بیٹھنے کی جگہ مل جاتی وہ مل گئی، ذرا اطمینان سے بیٹھ سکتے اتنی جگہ مل گئی۔ اب یہ برابر والے جو دو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ناگوار گزر رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں لیٹ کے جاتا۔ یہ ہے راحت، کہ اگر انسان راحت کا عادی ہو جائے تو پھر راحت مزید راحت چاہتی ہے۔ اسلام نے کہا سنو، اللہ تم کو محنت کش دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تم کو مصروف عمل دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس جوان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں نکل پڑے، جو اس کی راہ میں بڑھ پڑے۔ نبی کریم کا گزر ہو رہا ہے، اصحاب ساتھ میں ہیں، ایک جوان کو دیکھا کہ انتہائی طاقتور خوبصورت، وہ بڑی محنت کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ اصحاب نے کہا کہ کتنا اچھا خوبصورت حسین جوان ہے، کاش کہ یہ جوان یہاں کے بجائے مسجد میں ہوتا۔ پیغمبر نے کہا یہ مسلمان ہے، کہا جی مسجد آتا نہیں ہے، کہا آتا تو ہے لیکن یہ مسجد میں اس وقت آتا ہے کہ جب صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، آخری صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، نماز ادھر مکمل ہوئی، اب نہ مستحبات نہ کچھ بلکہ پھر دوڑتا ہے واپس، لہذا کاش کہ یہ عبادت کی اہمیت جانتا ہے۔ پیغمبر نے کہا سنو، اگر اس کی یہ محنت، اس کا یہ پسینہ بہانا اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا سکے، اپنے والدین کی ضرورت پوری کر سکے اور اپنے جو کمائے اس میں سے کچھ بچا کر کسی غریب کی کوئی مدد کر سکے، تو اس کی عبادت تم سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ تمہارا مسجد میں جا کر کھڑے رہنا اور اس کا یہاں کھڑے رہنا، کہ اس کی یہ عبادت اللہ کو فرشتوں کی عبادت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور کیا تو کہا راحت مزید راحت کی طرف لے جاتی ہے، لہٰذا متوجہ کیا گیا کہ راحت نہیں۔ اب اگلی بات بتا رہے ہیں کہ ایسی راحت کہ جو تجھے سلا دے، اس سے اچھا ہے کہ خدا کسی طوفان کو تیری زندگی میں لے آئے، کیونکہ جب طوفان آ جاتا ہے تو اب انسان بیٹھا نہیں رہتا، طوفان آ گیا تو کھڑا ہو گیا، اپنا سامان سمیٹ لیا، طوفان کے مقابلے کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا کہ طوفان کا مقابلہ کروں گا۔ کا ایسا سکون جو تجھے سلا دے، جو تجھے بے حس کر دے، جو تجھے بے عمل کر دے، جو تجھے دنیا دار بنا دے، جو تجھے اللہ سے دور لے جائے، جو تجھے آخرت سے غافل کر دے، ایسے سکون سے اچھا ہے وہ طوفان جو تجھے با عمل بنا دے، جو تجھے کھڑا کر دے، جو تیری طاقت کو جمع کر دے، جو تجھے چلنے پر بڑھنے پر مجبور کر دے۔ اور کیوں تیری زندگی میں یہ سکون آیا، اس
کا سبب بھی سن لے اگلے شعر میں، کہتے ہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اے بندہ مومن، یہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، یہ اللہ نے جو اپنا کلام اتارا ہے، یہ تیرے لیے اتارا ہے، یہ تیرے لیے اتارا ہے، مگر افسوس کہ تو کتاب خواں بن کے رہ گیا، تو کتاب کا پڑھنے والا بن کے رہ گیا، صاحب کتاب نہیں بنا۔ یہ کتاب صرف اس لیے نہیں ہے کہ تو اسے پڑھ کے خاموش ہو جائے، بلکہ اس کی تلاوت اس لیے ہے کہ تلاوت تجھے لے جائے ہدایت تک، ہدایت تجھے لے جائے عمل تک، عمل تجھے لے جائے جنت تک، تاکہ اللہ کی خوشنودی تجھ کو ملتی چلی جائے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ لہذا تجھ کو دعوت عمل دینے کے لیے، تیرے مقصد کو بیدار کرنے کے لیے، یہ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے جو کلام بھیجا، یہ کتاب، اس سے پہلے آنے والے صحیفے، یہ جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے، یہ سب تیری ہدایت کے لیے۔ یہ جتنے انبیاء و مرسلین آئے، یہ سب تیری ہدایت کے لیے کہ تو کہیں غار میں گرا نہ رہ جائے۔ مگر عالم کیا ہے؟ اب سنیے گا، میں آپ کو 2-3 منٹ اور آپ کے یہاں پہ لیتا ہوں، اور ماشاءاللہ میں بالکل مطمئن اور خوش ہوں کہ ایسی تلخ گفتگو سن کے بھی کسی کی آنکھیں بند نہیں ہیں، اور اگر کسی کی کہیں بند ہوں گی بھی تو وہ بیچارہ رات بھر کا چونکہ جاگا ہوا ہے، اور لیکن صلوات سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے آمادہ ہیں۔ اسی لیے بار بار متوجہ کیا، مگر عالم کیا ہے؟ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی، اجازت ہے؟ ایک بستی کے اندر سب بیمار ہو گئے، ایک بستی کے اندر سب لوگ بیمار ہو گئے، مرد بیمار، عورت بیمار، جوان بیمار، بچہ بیمار، جلد کی بیماری، جگر کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، کانوں کی بیماری، ہر طرف بیماری بیماری، جدھر دیکھیے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ یاد کر رہے ہیں کہ ہماری بستی میں بھی کبھی اچھے دن تھے، یہاں کی ہوائیں بھی کبھی صحت لاتی تھی، مگر اب ہر ایک انسان بیمار ہے، سب پریشان، کیا کریں؟ کسی طرح اس بیماری کی، اس بستی کی خرابی کی اطلاع بادشاہ کو پہنچ گئی۔ بادشاہ بڑا عادل بادشاہ تھا، بڑا مہربان بادشاہ تھا، بڑا رعایا سے محبت کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کو یہ پتا چلا میری بستی میں بیماری پھیل گئی، سب لوگ بیمار ہیں۔ اس نے فوراً اپنے طبیب خاص کو بلایا، طبیب حاذق کو بلایا۔ یہ طبیب، اس سے بادشاہ کو بڑی محبت تھی، اسے اپنے آپ سے جدا کرنا برداشت نہیں تھا، اسے اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک طرف طبیب کی محبت، ایک طرف بستی والوں کی پریشانی۔ اس نے طبیب سے کہا کہ اے میرے طبیب، تو میرا حبیب بھی ہے، تو میرا دوست بھی ہے، لیکن میں بستی والوں کو بیمار نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں تیری جدائی کو برداشت کر لوں گا، تو میرا نمائندہ بن کے، میرا طبیب خاص ہے، میرا نمائندہ بن کے اس بستی میں جا اور ان لوگوں کا علاج کر۔ وہ طبیب اس بستی میں آیا، کہاں شاہی محل، کہاں شاہی ٹھاٹ باٹ، اور کہاں یہ بیماروں کی بستی، مگر بادشاہ کا حکم، اور طبیب بھی ایسا کہ جسے اپنے مریضوں سے اپنے بڑی محبت تھی، اور بادشاہ کے حکم کا بڑا پاس و لحاظ تھا۔ وہ آیا، اس نے سب لوگوں کو دیکھا، بستی کا حال دیکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا بھائی سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب کو اس نے جمع کیا۔ جب اس نے سب کو جمع کر لیا، اس نے کہا بھائی آپ کی بیماری دیکھ کے میں بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا آپ کو بیمار دیکھ کر، اور بادشاہ سے مجھے بڑی محبت ہے، اس نے مجھ کو بھیجا ہے، لہٰذا اب اس بیماری کا علاج کریں گے۔ یہ آپ کا مرض لا علاج نہیں ہے، اس بستی کا علاج ہو سکتا ہے، مگر میں نے دیکھ لیا جہاں بھی میں دیکھتا ہوں نالیاں بند پڑی ہوئی ہیں، پانی جمع ہو رہا ہے، کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ کیا بستی کا حال بنا رکھا ہے؟ لہٰذا میں تم کو کچھ ہدایتیں کروں گا، دیکھو پانی ابال کے پینا ہے، اور یہ ان باتوں کا حفظان صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور کچھ نوجوان اٹھیں، بزرگ اٹھیں، جس میں جتنی طاقت ہے سب کھڑے ہو جائیں، اور میرے ساتھ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کریں، تاکہ بستی میں پھر سے خوشحالی آ جائے، بیماری دور ہو جائے، پریشانی رخصت ہو جائے۔ ابھی اس نے اتنا کہا تھا کہ ایک جوان اٹھا،
اس نے کہا یہ طبیب کتنا خوبصورت ہے. ایک بوڑھا کھڑا ہوا, اس نے کہا اس کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں. ایک جوان اور اٹھا, اس نے کہا اس کی آواز کتنی اچھی. کوئی کہتا ہے علم کتنا اچھا, اخلاق کتنا اچھا, چہرہ کتنا نورانی, آواز کتنی حسین. اس نے کہا بس میری تعریف بہت ہو گئی, اب کھڑے ہو جاؤ, میرے ساتھ کام کرو, میری بات پہ عمل کرو. جب بھی وہ کہتا ہے میری بات پہ عمل کرو, یہ کھڑے ہو کے اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. یہ کھڑے ہو کے کہنے لگتے ہیں کتنا اچھا ہے, کتنا حسین ہے, کتنا خوبصورت ہے. آخر میں طبیب نے عاجز آ کے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہارا دل جگر گردہ خراب ہے, کیا تمہارا دماغ بھی خراب ہے؟ ارے میری تعریف کرنے سے یہ تو پتا چل گیا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے, مگر تمہارا علاج نہیں ہوگا جب تک میرے نسخے پہ عمل نہ کر لو. 1400 سال سے یہی اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ کیا. اللہ نے دیکھا امت بیمار ہے, بیمار امت کے علاج کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو طبیب بنا کر بھیجا. آنے والا آیا, مگر یہ کہتی ہے ان کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں, ان کی زلفیں کتنی پیاری ہیں, ان کا چہرہ کتنا نورانی ہے, سب کچھ کہتے ہیں, مگر جب نبی کہتے ہیں میرے نسخے پہ عمل کرو, عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کہا یاد رکھو میری تعریف کرنے سے, نبی کی تعریف کرنے سے تمہیں اجر تو ملے گا, ثواب تو ملے گا, مگر یاد رکھو نجات نہیں ملے گی. نجات اس وقت ملے گی جب نسخے پہ عمل کرو. اور نسخہ پیغمبر جاتے جاتے بھی نسخہ بتا کے جا رہے ہیں کہ کہاں ہو یاد رکھو, بس نجات کا ایک راستہ ہے, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. دیکھو یاد رکھو اگر میرے بعد قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو تم کو کامیابی ملتی چلی جائے گی, گمراہی سے بچتے چلے جاؤ گے, مگر نسخے پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اکبر الہ آبادی نے بڑے بڑے طنز کیے, بڑا بیدار کرنے کی قوم کو کوشش کی. اکبر کہتے ہیں کہ جب رو رو کے گڑ گڑا کے یہ قوم اللہ سے کہتی ہے کہ پالنے والے ہم تیرے نبی کی امت ہیں, ہم تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں, ذرا ہمارا حال دیکھ کہ ہمارا حال کیا ہے. ہر طرف دشمن ہم کو نشانہ بنا رہا ہے, پانی ہمارا خون سے سستا ہو گیا, ہر طرف ہم رسوا ہیں, توہین ہماری کی جا رہی ہے, کہیں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں, تجھ کو تیرے نبی کا واسطہ دے رہے ہیں, ہمارے حالات کو بدل دے. تو اکبر کہہ رہے ہیں جب قوم یہ دعا کرتی ہے تو اللہ جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ اکبر کہہ رہے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ, جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ, حکم آتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. حکم آتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. پہلے تو اپنی خبر لے, تو ہے کہاں؟ اے خواہشات کے بندے, اے تمناؤں کے غلام, اے مادیت پہ اپنی جان دینے والے, اے دنیائی زرق برق کے اوپر سب کچھ پامال کر دینے والے, اے رشتوں کے بکھیرنے والے, اے بھائی کا حق پامال کرنے والے, اے اپنی زندگی کو, یہ عجیب بات ہے, بڑی بات کرتے ہیں توہین رسالت, اس نے توہین رسالت کر دی, اس نے توہین رسالت کر دی, اور ہم ہیں جو نبی کے عاشق ہیں. ارے عاشق ہیں تو آپ کو بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عاشق ہیں تو آپ کا کردار خود بتا دے گا کہ کس کے عاشق ہیں, کردار خود بتا دے گا کس کے عاشق ہیں. مگر عالم کیا ہے؟ عالم ذرا فلاں جگہ توہین رسالت ہو گئی, فلاں نے نبی کے خاکے بنا دیے, کہا اس نے نبی کے خاکے بنا دیے, اس میگزین کے اندر چھپ گئے, تو اب کھڑے ہو گئے سب, اب سراپا احتجاج بنے ہوئے. ہم احتجاج, دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتجاج نہ کریں, ہم احتجاج نہ کریں گے تو کون کرے گا, لیکن دشمن کی سازش کو سمجھیے. وہ یہ باتیں کر کے آپ کو اسی کے اندر الجھائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس سے نکل نہ سکے.
جذباتی ہو کے قربانی نہ دیں. جملہ کہہ رہا ہوں، اسلام کی راہ میں جذباتی ہو کے قربانی نہ دیں، پہلے جذبات کی قربانی دیں، پھر اسلام کی راہ میں عقل و شعور کے ساتھ آگے بڑھیں. اب ایک جملہ یہاں سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ خاکے بنا دیے توہین آمیز. میں جملہ کہہ رہا ہوں، ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا. کس کی جرت ہے کہ جو نبی کا خاکہ بنا سکے توہین آمیز؟ آپ کو کیا پتا ہے کس کا خاکہ ہے؟ بنا دیا اس نے، بنانے دیجئے. آپ کو کیا پتا ہے؟ ارے نہیں، جملہ کہہ رہا ہوں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، اہل علم، اس جملے کو ضرور محفوظ کر لیجئے گا. اس کے کوئی کیا خاکے بنائے گا جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا؟ صلوات پڑھ دینا محمد و آل والا. اس کے خاکے کوئی کیا بنائے گا جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا؟ یاد رکھیے، اصل توہین رسالت کیا ہے؟ اصل توہین رسالت ان کے خاکے بنانا نہیں. اصل توہین رسالت ان کے سیرت پہ حملے نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہوتے چلے آئے. زندگی میں نہیں ہوئے حملے، ان کی موجودگی میں توہین نہیں کی لوگوں نے. پتھر نہیں مارے، کانٹے نہیں بچھائے، کوڑے نہیں ڈالے، قتل کی سازشیں نہیں کی، پشت کے اوپر اوجھڑی نہیں رکھی، طائف کے سفر میں لہو لہان نہیں کیا، گلے میں پھندے ڈال کے کھینچا نہیں، وطن چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا، ایک کے بعد ایک جنگیں نہیں تھوپی. کیا کیا توہین کیا. لیکن ہمیں اپنا فریضہ سمجھنا ہے. اصل توہین یہ نہیں ہے کہ ان کے خاکے بنائے جائیں. اصل توہین وہ کر رہا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، راستے پہ چلتا ہے ابو لہب کے. یا نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یا ابو لہب کے راستے پہ چلنا چھوڑ دو. اصل توہین رسالت یہ ہے. اصل توہین رسالت یہ ہے. اصل توہین رسالت یہ ہے کہ جو نسخہ کیمیا وہ لے کے آئے، جو قرآن وہ لے کے آئے، جس قرآن کو پہنچانے میں انہوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، اصل توہین رسالت یہ ہے کہ وہ قرآن ہمارے گھروں کی طاقوں پہ رکھا ہوا دھول کھا رہا ہو. اصل توہین رسالت یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان دنیا کی ہر کتاب پڑھنا جانتے ہوں، اس کتاب کو پڑھنا نہ جانتے ہوں. جو پڑھنا جانتے ہیں وہ سمجھتے نہ ہوں، جو سمجھتے ہیں وہ عمل کرنے کو تیار نہ ہوں. یہ ہے اصل توہین رسالت. ورنہ یہ آئے کس لیے آئے؟ پڑھتے ہوئے مجھے کافی دیر ہوئی، ذرا وقت دیکھ لو، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اصل مسئلہ یہی ہے عزیزو کہ وہ آئے کس لیے، وہ بلا کس طرف رہے. صرف تعریف کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس نسخے کے اوپر عمل کرنا، اس نسخے پہ عمل کرنا. شہید کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے، بھی مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن متوجہ، شہید کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی یہ مجلس سننے کے بعد اور ایک سے ایک عالم و فاضل کی گفتگو سننے کے بعد اگر ہم یہاں سے جائیں اور زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہ آئے، یہاں بیٹھ کے بھی یہ خیال نہ آئے کہ شہید نے اپنی جان کیوں قربان کی، یہاں بیٹھ کے بھی یہ خیال نہ آئے کہ اتنا پیسہ، اتنی توانائی، اتنا وقت خرچ کر کے ان مجلسوں کا انعقاد کیوں کیا گیا. یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ صرف فرش مجلس نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو بچھا ہوا. یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے. ہر ایک کو دعوت دی گئی، آؤ بیٹھو، غور کرو، رزق لو، ذہن کو رزق دو، معرفت کا رزق لو. صرف مادی رزق نہیں، یہاں سے رزق لے کر اٹھو، یہاں سے رزق. اور کوئی یہ نہ سمجھے، دیکھیے خدا کا شکر ہے آپ حضرات کی اس انداز سے یہاں موجودگی، بڑا میرا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ لوگ اس آمادگی کے ساتھ مجھ جیسے
طالب علم کی بات بھی سنے لے رہے ہیں، ایک گھنٹہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اب یہی باتیں کیے جا رہے ہیں. لیکن میں مگر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں جو دیکھیے گھر جا کے شکر کے سجدے کریں. گھر جا کے ابھی میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو وہاں سے یہاں پہنچا دیا سب سے نکال کر. اب دوسری بات کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ اپنی طاقت سے یہاں آئیں، اپنی دولت سے یہاں آئیں. اگر طاقت یہاں لاتی تو کتنے طاقتور ہیں جو کبھی یہاں نہیں آ پاتے. اگر دولت یہاں لاتی تو کتنے دولت مند ہیں جنہیں کبھی توفیق نہیں مل پاتی. اگر فرصت یہاں لاتی تو کتنے فرصت والے ہیں جو چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر ان کو یہ فرش نصیب نہیں ہوتا. لہذا اس بات پہ شکر کے سجدے کریں. اور معصوم کی بات، معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ 3 معصومین سے میں نے یہ حدیث دیکھی جو اب آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ میں جلدی سے نقل کرتا ہوں کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ 2 باتیں ان میں سے بیان کر رہا ہوں. اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. کیا محسوس کرو؟ محبت کی ٹھنڈک. دنیا کے ہر لٹریچر میں دیکھ لیجئے محبت کو گرمی بتایا گیا. محبت یعنی گرمی، شعلہ، چنگاری، پتنگا، آگ، آگ کا دریا، یہ ہے محبت. سب محبت کو گرمی کہتے ہیں مگر کلام الامام امام الکلام، امام کا جملہ جب محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو. اے مولا سب تو محبت کو گرمی بتاتے ہیں، آگ بتاتے ہیں، پتنگا بتاتے ہیں، شعلہ بتاتے ہیں، آپ محبت کو ٹھنڈک فرما رہے ہیں. کیا یہی فرق تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت آگ ہے، دنیا کی محبت آگ ہے جس میں عاشق کا دل جلتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں. ہماری محبت ٹھنڈک ہے جس میں عاشق کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ جلتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. کا ایک چیز. دوسری چیز میں نے عرض کی تو شکر کے سجدے کریں، والدین کے حق میں دعا کریں کہ انہوں نے اتنی پاکیزہ زندگی آپ کو عطا کی. اور دوسری چیز شکر کیجئے، فخر کیجئے مگر اس بات پہ کبھی تکبر نہ کیجئے، کبھی تکبر نہ کیجئے. یہ جملے جوانوں کی زبان پہ نہ آئے ہوتے تو میں بھی یہ جملے نہ کہہ رہا ہوتا. کہا صاحب دیکھا آج کیسی مجلس ہوئی؟ کہا کیوں نہ ہوتی، ہمارا بلایا ہوا خطیب تھا، ہماری انجمن ماتم کر رہی تھی، ہمارا نوحہ خواہ نوحہ پڑھ رہا تھا. ہے یہ جملے یا نہیں؟ یہ باتیں ہیں. میری مجلس، میرا خطیب، میرا نوحہ خواہ، میری انجمن، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یہ کبھی نہ کہیے کہ ہم آتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، ہماری وجہ سے مجلس کی عظمت بڑھتی ہے. یہ کبھی نہ کہیے، اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ اس مجلس کی وجہ سے باقی ہیں. جب ہم نہیں تھے تب بھی مجلس ہوتی تھی، جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی یہ مجلس یوں ہی ہوتی رہے گی. یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے کہ ہمیں یہ فرش اعظم مل گیا. اور اس کے لیے دلیل دوں، کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہم نے بڑا اچھا انتظام کیا، ہم نے کیا کہنا ہمارا. غور کر لیجئے گا اور سوچ لیجئے گا. دیکھیے ہر بستی کے اندر آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس بستی کے اندر ایک اسپتال بننا چاہیے، اسکول بننا چاہیے. اب اس کے لیے ایک کمیٹی بنی،
ایک انجمن بنی، ایک تنظیم بنی، اسپتال بن گیا، مدرسہ بن گیا، اسکول بن گیا، مگر ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت شیطان اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ صدر بن گئے، تم تو ان سے زیادہ لائق ہو، تم کو ہونا چاہیے تو صدر۔ ہاں، انہوں نے کہا صدر وہ بنے، وہ تو ہم بننے چاہیے، سیکریٹری ان کو کیوں بنا دیا، ہمیں بنانا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بھائی قوم کی یہی حالت ہے اس وقت یا نہیں ہے؟ غلط تو نہیں بیان کر رہا ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اسکول کھلا بند ہو گیا، اسپتال بنا تالا لگ گیا، انجمن بنی ٹوٹ گئی، تنظیم بنی بکھر گئی، کتنے ادارے بند پڑے ہے ایسا یا نہیں ہے؟ تو اب مجھے دستیادب جوڑ کے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جو اسکول قوم کھولتی ہے وہ کچھ دن بعد بند ہو جاتا ہے۔ یہ فرش مجلس واحد اسکول ہے جو 1400 برس سے کھلا ہوا ہے، یہ واحد مدرسہ ہے جو 1400 برس سے چل رہا ہے۔ اگر قوم چلا رہی ہوتی تو بند ہو گیا ہوگا۔ اس کا چلتے رہنا دلیل ہے کہ ایک معصومہ نے یہ نظام اپنے ہاتھوں میں لے رکھا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لہذا یاد رکھیں عزیزو، یاد رکھیں عزیزو، ہر چیز دنیا کی، دیکھیں میرے پیغام سے ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، لہذا اس کا ازالہ کر کے آگے بڑھ جائیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اب ہمیں دنیا کی طرف دیکھنا ہی نہیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، لوگ کیا کما رہے ہیں، لوگ اب میں نہ بزنس کروں گا، نہ میں ملازمت، نہ کچھ نہیں، اب کچھ نہیں کرنا، بس کیا کرنا ہے کہ بس اب حسین حسین کرنا ہے، اب مجلس کرنی ہے، اب ماتم کرنا ہے۔ ارے یہ تو ہماری شہرگ حیات ہے، یہ شہرگ، اس کے لیے فرش مجلس بچھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ محبت، یہ عزاداری، یہ تو ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑ رہی ہے، یہ تو رگوں میں خون بن کے دوڑ رہی ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہیں بھی کہ دنیا کی طرف نہ بڑھیں۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ بڑھو دنیا کی طرف، مگر جو اسلام کہہ رہے ہیں اسے ایک جملے میں، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ بات مسائل کی طرف آ رہی ہے، بہت توجہ کے ساتھ یہ جملہ سن لیجئے گا، اب تک کی میں سمجھوں گا کہ محنت کامیاب ہوگا۔ بہت توجہ کے ساتھ آمادہ ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے ایسی جس سے پتہ چل جائے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، ارباب فہم و دانش ہیں، علماء ہیں، خدا سلامت رکھے سب کو، مائیں بہنیں پس پردہ موجود ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ آپ کی ہر پریشانی کو اس ذکر کے صدقے میں، اس مقدس بارگاہ کے صدقے میں اللہ رب العزت ہر پریشانی کو دور فرمائے، ہر شرعی حاجت کو پورا کرے، آپ کو ایمان کی دولت، عمل کی دولت، معرفت کی دولت اللہ رب العزت عنایت کرے، بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول عمر عطا کرے، جوانوں کو سرمایہ دین قرار دے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت ہم سب میں آپس میں جہاں جہاں بھی اختلافات ہیں اس کو اتفاق میں تبدیل کر دے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس جملے سے پہلے ایک صلوات اور پڑھیں مل کے محمد وآلہ۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، توجہ، اسلام چاہتا ہے کہ دنیا آپ کے دل سے نکل جائے۔ اسلام یہ نہیں چاہ رہا دنیا ہاتھ سے نکل جائے، اسلام چاہ رہا ہے دنیا، جی دنیا دل سے نکل جائے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے،
دل سے دنیا نکل جائے تو انسان ولی ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دل سے دنیا نکلے دل کا تعلق اس صاحب دل سے پیدا ہو جاتا ہے جو حقارت سے دنیا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے جا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی، جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں، اس سے تعلق پیدا ہو۔ مولا کائنات سے ہمارے تعلق کیا ہیں؟ علی سے بندوبست ختم ہو گئی تقریب۔ علی سے بندوں کے تعلق، چاہنے والوں کے تعلق 3 طرح کے ہیں، 3 طرح کے کیا ہیں؟ علی خلیفۃ المسلمین ہے، یہ دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع دائرہ، خلیفۃ المسلمین۔ دوسرا تعلق علی امیر المومنین ہے، یہ دائرہ پہلے والے سے تنگ ہے، اس دائرے میں ہر ایک داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن تیسرا تعلق جو مولا چاہتے ہیں کہ ہمارا ان سے پیدا ہو جائے وہ کیا ہے؟ علی امام المتقین ہے۔ خلیفۃ المسلمین والے بہت ہیں، امیر المومنین والے بھی کافی ہیں، مگر امام المتقین والا تعلق پیدا کرنے والے کا اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم راہبانہ زندگی گزارو، اسلام چاہتا ہے زاہدانہ زندگی گزارو۔ آؤ علی کی طرف، بس جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں پہ ختم۔ میں نے کیا کہا؟ نہ بھول جانا اللہ کو، ورنہ بھول جاؤ گے خود کو۔ مولا کائنات کی صفات، بڑی بڑی صفات، بڑے بڑے فضائل، زندگیاں تمام ہو جائیں، قلم خشک ہو جائیں، سیاہیاں سمندر بن جائیں، پھر بھی تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، مگر ان فضیلتوں میں ایک فضیلت جسے علامہ ابن اسیر نے، جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ علی کی ایک صفت کیا تھی۔ وقت پورا پھیلانے کا نہیں ہے، لہذا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کیا صفت تھی؟ کا صفت یہ تھی کہ جب مولا اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوتے تھے، جب علی نکل کے لوگوں کے بیچ میں آتے تھے تو کتنے لوگ تھے جو مولا کا چہرہ دیکھ کر رک جاتے تھے، اور ان کی زبان پر کچھ کلمات آتے تھے، کچھ جملے آتے تھے۔ وہ جملے کیا تھے؟ علی کو دیکھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى۔ کہ علی کو دیکھتے تو فوراً کہتے لا الہ الا اللہ، یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ کوئی کہتا یا لا الہ الا اللہ، یہ کتنا بڑا بہادر ہے۔ کوئی کہتا یہ کتنا بڑا شریف ہے، کوئی کہتا یہ کتنا بڑا متقی ہے۔ بات سمجھے؟ واضح ہوئی بات؟ میں نے کیا کہا کہ اللہ کو نہ بھول جانا ورنہ خود کو بھول جاؤ گے۔ اب کہہ رہا ہوں علی کو نہ بھول جانا ورنہ اللہ کو بھول جاؤ گے، اس لیے کہ علی کہتے ہی اسے ہیں کہ بندہ دیکھے علی کو، کلمہ پڑھے خدا کا۔ علی کا پیغام ہی یہ ہے تم آؤ میری طرف، میں لے جاؤں گا خدا کی طرف، سورج پلٹا کے بھی سجدہ کروں گا، خیبر کا در اکھاڑ کے بھی سجدہ کروں گا، تاکہ تم میری طرف آتے چلے جاؤ، میں خدا کی طرف لے جاتا چلا جاؤں۔ میں خدا کی طرف تم کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تم کو آیا ہوں خدا کی طرف لے جانے کے لیے، تم آؤ بندگان خدا، تم میری طرف قدم کو بڑھاؤ۔ تم چلو تو صحیح اس طرف، قدم تو بڑھاؤ، پھر دیکھو کہاں تک پہنچتے ہو۔ یہ دنیا ہم نے اپنی نعمتوں کے تعارف کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا میں نعمتوں کا تعارف حاصل کرو تاکہ تمہیں نعمتوں کو پانے کی جستجو اور محبت اور شوق تمہارے اندر پیدا ہو، اور پھر بڑھو ہماری طرف۔ دیکھو ہم تمہیں کتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں،
کتنی نعمتیں، مگر ایک بات، آخری بات بس میں پڑھ چکا، مگر ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، جوانوں کے لیے پیغام، آج کی سب سے بڑی جو بیماری ہے شاید اس کا علاج بہترین گفتگو مجھ سے پہلے ابھی آپ نے برادر عزیز، برادر محترم مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی، اس کے بعد میری طالب علم گفتگو کو بھی آپ نے سن لیا اس انداز سے، بہت آپ کا شکر گزار اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوا گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، بس اس پیغام کے ساتھ کہ عزیزو یاد رکھیے، یاد رکھیے، دن بھر اس جملے کو اور صحیفہ دل پہ لکھ لینا میرے جوانوں، میرے بچوں، میری بہنوں، دن بھر لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر رات کی تنہائی اور تاریکی میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو کر لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت 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 کی گردان کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر رات بھر جنت کی دعائیں مانگنے سے جنت نہیں ملے گی، تم لوگوں کی زندگی جنت بناتے چلے جاؤ، اللہ تمہاری زندگی جنت بناتا چلا جائے۔ کسی کی زندگی میں خوشی لے آؤ، کسی کے لبوں پر مسکراہٹ لے آؤ، کسی ڈوبتے ہوئے کو ابھار دو، کسی غمزدہ کے دل کو قرار بخش دو۔ آنے والا نبی کی خدمت میں آیا، بڑے بڑے نسخے ہم پوچھتے ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، نبی کی خدمت میں آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ پریشانیوں نے میرا گھر دیکھ لیا، مصیبتوں نے میرا آنگن دیکھ لیا، جدھر سے دیکھو ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری، ایک پریشانی جاتی نہیں دوسری، کیا کروں؟ کیا آسان سا نسخہ نبی کریم نے بتایا؟ پیغمبر نے کہا سن، تیری پریشانیاں بہت ہیں، مگر پھر بھی کوئی تجھ سے کم حیثیت والا بھی تو ہوگا، کوئی تجھ سے بھی کمزور تو ہوگا۔ کہا جا تو اپنے سے کم حیثیت والے کی پریشانیوں کو دور کر اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، تو اس کی مشکل حل کر دے، اللہ تیری مشکل کو حل کر دے۔ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا حسن۔ اور اسی اسلام کی طرف 61 ہجری میں کھڑے ہوئے آقا حسین دعوت دے رہے تھے، آ جاؤ، کہاں چلے گئے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے اینا تذہبون، اینا تذہبون، ارے بھائی کہاں غائب ہو گئے؟ قرآن میں اللہ بندوں سے پوچھ رہا ہے میرے بندوں کہاں چلے گئے؟ تم کہاں غائب ہو گئے؟ مجھے تم نظر نہیں آ رہا، کہاں ہو تم؟ یعنی نظر نہیں آ رہی ہے، میں ترجمہ صرف مفہوم کا کر رہا ہوں کہ کہاں ہو تم؟ میں جن جگہوں پہ تم کو دیکھنا چاہتا ہوں وہاں تو تم ہو ہی نہیں۔ اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ کوئی گھر سے لاپتہ ہو جائے، گھر کا کوئی فرد، تو اشتہار نکالا جاتا ہے نا کہ بھائی کہاں چلے گئے؟ اللہ نے قرآن میں اشتہار نکال دیا، میرے بندوں کہاں چلے گئے؟ آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ، آ جاؤ۔ اور پھر جب گھر والے، جوان لڑکا چلا گیا، خفا ہو کے، ناراض ہو کے اشتہار نکالتے تو نیچے ایک جملہ ہوتا ہے، بھیا واپس آ جاؤ، تمہاری اماں کی یہ حالت ہے، بہن کی حالت ہے، واپس آ جاؤ، تم سے کچھ نہیں کہا جائے گا، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کوئی تمہیں ڈانٹے گا نہیں، کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ قربان جاؤں اپنے خالق کے کہ جس نے کہا میرے بندے تو کہاں چلا گیا؟ میری نافرمانی کر کے گیا ہے، میرا سرکش بن کے گیا ہے، میرے بارے میں شک میں مبتلا ہو کے گیا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، آجا آجا، پلٹ کے آجا، واپس آجا، تیرا رب کریم ہے، تجھے کچھ کہا نہیں جائے گا۔ یہیں پہ بات ختم ہو جاتی، کچھ کہا نہیں جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس نے اور ایک بات کہی، ان اللہ یحب التوابین،
نہ صرف یہ کہ کچھ کہا نہیں جائے گا، ارے انسان کسی کو معاف بھی کر دے تو کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا مگر اب مجھے شکل مت دکھانا، مگر کیا کہنے اس کریم رب کے جو کہہ رہے ہیں میرے بندے میری طرف واپس آ جا، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرا سرکش بن کے گیا تھا، واپس میرا محبوب بن کے آ جا، میرا محبوب بن کے میری بارگاہ میں پلٹا۔ محبت یہ دیکھیں، جانتے ہیں یہ فلسفہ بتاؤں یہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک ماں اپنے ہر بیٹے سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک بچہ معذور ہو، ذہنی طور پہ کمزور ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہے، تو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اے میرے بندے تو سرکش ہو کے گیا تھا، یعنی تو میرے بندوں میں سب سے کمزور ہے، تو نے گناہ کیا تھا یعنی تو معذور ہے، آپ پلٹ کے آ جا، میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہی بات سید الشہداء میدان کربلا میں کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے بندگان خدا ذرا غور کرو، کربلا سے بھی 1 سال پہلے اگر دیکھیں تو میدان منی کا جو خطبہ ہے، میدان منی کا خطبہ اور میدان عرفات کی دعا، اس میں مولا یہ راز بتا رہے تھے۔ مولا یہ کہہ رہے تھے کہاں جا رہے ہو بندو، کہاں جا رہے ہو؟ نقصان کا سودا کر رہے ہو، خسارے کی طرف قدم بڑھا رہے ہو، تاریکیوں کی طرف جا رہے ہو، یاد رکھو پلٹ آؤ، دولت لے کے دور چلے جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے، عزت لے کے دور چلے جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے، حکومت لے کے دور چلے جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے۔ آ جاؤ آ جاؤ، اور کس انداز میں دعوت دے رہے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کہہ رہے ہیں اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ میرے بندوں پلٹاؤ۔ اب میں ایک جملہ شہید کو گواہ بنا کے آپ سب کی موجودگی میں آپ سب کو شامل کرتے ہوئے آقا حسین کو سلام کروں شہید کی بارگاہ میں بیٹھ کر سب کی طرف سے۔ اے مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے، اے آقا خراج عقیدت لے کے آئے ہیں، اے آقا ٹوٹا ہوا دل لے کے آئے ہیں، اے آقا اپنی حاجتیں لے کے آئے ہیں، اے آقا اپنا ناقص عمل لے کے آئے ہیں، اے آقا ادھورے سجدے لے کے آئے ہیں، اے آقا وہ دل لے کے آئے ہیں جس میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، بیمار بن کے آئے ہیں، کمزور بن کے آئے ہیں، ضعیف بن کے آئے ہیں، مطلبی بن کے آئے ہیں، خود غرض بن کے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیسے آپ کو سلام کریں؟ اے حسین میرے پاس لفظیں نہیں تمہیں سلام کرنے کے لیے، مگر جن لفظوں میں تم نے خدا کا ذکر کیا میں انہی لفظوں سے لفظیں ادھار لے کر یہ سارے مجمع کی طرف سے، مردوں عورتوں کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے آقا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے اللہ کے لیے کہا تھا کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ اے حسین ہم سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے حسین جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ جسے حسین مل گیا اسے شریعت مل گئی، جسے حسین مل گیا اسے قرآن مل گیا، جسے حسین مل گیا اسے نبی مل گئے، جسے حسین مل گیا اسے خدا مل گیا۔ اے حسین، حسین کیا ہے؟ حسین باب اللہ ہیں، حسین باب الجنہ ہیں، حسین باب الرحمہ ہیں۔ یہ سب حدیثیں ہیں، یہ سب حدیثیں ہیں جن کے ترجمے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا ہے حسین؟ کس انداز میں کھڑے تھے، کیسے کھڑے تھے عزیزو، کیسے کھڑے تھے حسین جانتے ہیں؟ کس میں تو میرے پاس لفظیں نہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ کس طرح کھڑے ہوئے تھے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون حق شناس ہے؟ یہ کون شہسوار ہے؟ بلا کا شہسوار ہے کہ ہے 1000 دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، یہ ہے حسین۔ یہ کون حق پرست ہے، مئے بلا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ یہ کون حق پرست ہے؟ عجب عالم ہے، عجب عالم ہے کہ ادھر 1000 گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اس عالم میں ہاتھوں کو اٹھائے کھڑے تھے کہ ابھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی تھی،
भतीजे की लाश के टुकड़ों को चादर में समेटा था, बराबर के भाई के बाजुओं को सीने से लगाया था, 6 महीने के बच्चे ने हाथों पे दम तोड़ा था, भांजों की मैयतें उठाई थी। अभी वो मंजर था कि नन्ना सा लाशा लिए हुए कभी आगे बढ़ के कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी वापस पलटते थे। जख्मों के मुंह खुल चुके थे, प्यास की शिद्दत थी, सर से लेके पैर तक जख्मों से चूर थे। और जानते हैं हाथों को उठाए क्या कह रहे थे? खुदा गरीब पे रहमत करे मीर अनीस को कि जिन्होंने मंजर खींचा कि सब कुछ कुर्बान करके कह रहे थे कि मेरे माबूद तूने दौलत जो थी मुझ खाक नशी को सौंपी, वो अमानत तेरे बंदे ने ज़मीं को सौंपी। तूने मुझे जो कुछ अता किया था मैंने तेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया। अब मैं खुद तेरी बारगाह में आ रहा हूँ, मगर कैसे आऊँ? शर्मिंदा हूँ, कैसे आऊँ? सब कुछ कुर्बान करके भी महसूस कर रहा हूँ। क्या महसूस कर रहा हूँ? हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन, हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन। इन हाथों पे हम कुर्बान हो जाएं जिन हाथों ने सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया। वो कह रहे हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन, कोई तोहफा तेरे लायक नहीं पाता है हुसैन। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर क्या तेरा हक अदा हो गया? बंदा कैसे तेरा हक अदा कर सकता है? ये कह के रुखसत आखिर के लिए खेमे में आए। बस इस मंजर पे गुफ्तगू तमाम कर दूं। आए, अजब आलम था। लिखा है कि पहुंचे और क्या कहा? जनाब सैयद सज्जाद के सरहाने पहुंचे और वसीयत, इस वसीयत को भी मीर अनीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। क्या कहते हैं कि आके इतना कहा, बस एक वसीयत है तुम्हें ऐ मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तिश्ना दहानी, करना न फरामोश मेरी तिश्ना दहानी। 36 पहर हो गए पाया नहीं पानी, पानी दे मेरे बाद अगर दुश्मने जानी तो क्या करना? तुम फातिहा बाबा का दिला दीजियो बेटा। ए सैयद सज्जाद अगर पानी मिले तुम फातिहा, अगला मिसरा मेरी बहनों की नजर कर रहा हूं, तुम फातिहा बाबा का दिला दीजियो बेटा, थोड़ा सा सकीना को पिला दीजियो। ए मेरे लाल, जब कैद से छूट के मदीने जाना मेरे शियों को सलाम कहना और कहना तकाज़ा मोहब्बत यह है जब कभी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना, जब किसी परदेसी की मौत की खबर सुनना मेरी गुर्बत का मातम कर लेना। और अदारों सुने, चले लीजिए मैंने पढ़ दिया। आए और अब बहन से कैसे रुखसत हुए, मेरे पास लफ्ज़ें नहीं कि मैं पढ़ सकूं, मगर रिवायत की फिक्रे यह हैं कि कुछ देर खेमे में सन्नाटा था। ज़ैनब चुप थी, हुसैन चुप थे, खवातीन खामोश थी, बच्चे सहमे हुए थे, कहीं से कोई आवाज न आती थी। पहली आवाज हुसैन की आई। जानते हैं क्या कहा? क्या कहा? सुनिएगा क्या कहा। ए बहन मुझे भूल न जाना, ज़ैनब अब महशर के मैदान में मुलाकात होगी, मगर ए बहन नमाज शब में अपने भाई को याद रखना। अच्छा खुदा हाफिज, ज़ैनब अलविदा कर दो। ज़ैनब ने खुदा हाफिज कहा। हुसैन सवार हुए। कैसे सवार हुए नहीं पड़ता, मगर हाँ इतना है, कभी हबीब के खेमे को देखा, कभी जौन के खेमे को देखा। अजब आलम था, अजब आलम था। कोई नजर न आया। या अबताल सफा व या फुरसान अलहजा, ए मेरे शेरों, मेरे दिलेरो, कहाँ हो? मैं तुमको पुकार रहा हूं, जवाब नहीं देते। ज़ैनब ने भाई को सवार कराया, हुसैन चले। आखिरी फिक्र सुनना, अभी राहवार आगे न बढ़ा था कि बहन की आवाज आई, भैया मेरी एक तमन्ना पूरी कर दो। ज़ैनब क्या? ज़ैनब क्या? भैया अभी ये फौजें ताना दे रही थी कि हुसैन अब कोई अकबर जैसा बेटा नहीं है,
اب کوئی عباس جیسا بھائی نہیں ہے. اے بھیا انہیں ایک مرتبہ اماں کے دودھ کی طاقت دکھا دو. یہ تمہیں مجبور سمجھ رہے ہیں, انہیں ایک مرتبہ بتا دو کہ تم علی کے بیٹے ہو. میدان میں آئے, حجت تمام کی, جب جواب گستاخی بھرے آئے کہا اچھا تم نے مجھے مجبور سمجھ لیا, تم نے مجھے کمزور سمجھ لیا, تو لو اب ایک مجبور کی جنگ دیکھو, ایک کمزور کی جنگ دیکھو. یہ کہہ کے زخمی انگلیاں قبضہ شمشیر پائیں. بس اس منظر پہ گفتگو تمام. قبضہ شمشیر پائیں, تلوار بے نیام ہوئی جیسے فضا میں ایک بجلی چمک گئی ہو. اور اب جو تلوار چلی تو ایسا لگتا تھا یہ حسین کی تلوار نہیں چل رہی, یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. قوم سمود کے اوپر پتھر گر رہے ہیں جیسے بجلی کسی پہاڑ کے اوپر گری ہو. تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے, رکابوں پہ زور دے کے اٹھتے تھے, کہتے تھے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. پھر لڑتے لڑتے دریا کے کنارے آ گئے, دیکھا بابا کی تصویر خون میں ڈوبی ہوئی, رکابوں پہ زور دے کے اٹھے, عباس عباس, جواب نہ ملا. کہا اچھا بھیا مجھ سے ناراض ہو گئے, اچھا یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں. اور اب جو حملہ کیا تو فوجیں کہہ رہی تھی حسین تمہیں اکبر کا واسطہ, حسین تمہیں عباس کا واسطہ. نگاہ آسمان کی طرف اٹھی, سب کو بندوں کو رب کی طرف بلانے والا, رب کی طرف دیکھ رہے. آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین میری جنت کو زینت بخش دے, حسین آجا میرے بندے. پلٹا, تلوار نیام میں رکھی, فوجیں پلٹی, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار ماری. عجب عالم تھا, عجب عالم تھا. چلتے تھے چار سمت سے, بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے, برچھیوں والے حسین پر, قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. آواز دی, آواز دی, ارے عزادارو بس آخری فقرے, کیسے زمین پہ آئے نہیں پڑتا, مگر بس آخری منظر, آخری منظر. ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھا, سید کی زلفوں کو پکڑا, وہ شمر جالس علی صدرہ, سینے پہ سوار ہوا, کند خنجر, سوکھا گلا, زمین کربلا کو زلزلہ, ایک بہن کی آواز, ایک ماں کا گریا, ارے میرا بچہ, میں نے چکیاں پیس. بار الہی نوازوں پر رحمت نازل فرما, اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہی تجھے سید الشہداء کے ذکر کا واسطہ ہمارے کرداروں کو بلند فرما دے, ہمارے عمل کو اس لائق بنا دے کہ اہل بیت راضی و خوشنود ہو جائیں. بار الہی بزرگوں کو قوت و توانائی عنایت فرما, جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے. بار الہی معبود تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما. علماء کرام, مراجع اعظام, خطبہ, بار الہی جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں معبود ان کی قبروں کو منور فرما. معبود امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں امام کے انصار و ایوان